ڈیم بنا کے تو ہمارے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے. یہ تو ہم اسٹور ہی نہیں کرتے, بس چیختے رہتے ہیں بچے زیادہ پیدا ہو گئے تو پانی کم ہو جائے گا, ایسا کچھ کوئی کہانی نہیں ہے. اتنی بارشیں برس نہیں ہیں کہ ان کو اسٹور کر لو تو برساتی مینڈکوں کی طرح بھی بچے پیدا ہونا, وہ اس میں تیرتے رہیں گے ڈیموں میں جا کے, پانی ختم نہیں ہوگا. یہ جاہل لوگ ہیں جو ہم پر مسلط ہو کے ہمیں سکھا رہے ہیں کہ کیلکولیشن غلط کر کے بتا رہے ہیں کہ اتنا پانی زمین میں نیچے جا رہا ہے, اتنا اوپر جا رہا ہے. یہ پاگل لوگ ہیں, سینس لوگ ہیں, زیادہ پڑھ لکھ گئے نا, زیادہ پڑھ لکھ گئے ہیں. تو پانی سے زیادہ کیا ضروری ہے؟ ہوا, سانس. کیا خیال ہے بھائی, پانی سے زیادہ کیا ضروری ہے؟ پانی تو میرے بھائی دن میں 2-3 گلاس بھی پی لو تو چل جائے گا آدمی. لہذا اللہ نے اس میں ہمیں یہ کہا ہے کہ ارادہ کر کے پیو. جاؤ, پوستیوں کو نہیں ملے گا. پڑے میں بیٹھے ہوئے پیاس لگ رہی ہے, اٹھ کے کولر کی طرف نہیں جا رہے, تو اتنی محنت کر, اتنا سستا بھی نہیں ہے کہ کوئی تمہارے منہ میں پائپ لگا کے جائے. وہ ہمارے حضرت ایک سست آدمی کا واقعہ بیان کیا کرتے تھے کہ 2 سست آدمی لیٹے ہوئے تھے, تو بیر آ کے گرا نا, بیری کے درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے. ایک نے دوسرے سے کہا اوئے تو یہ میرے منہ میں اٹھا کے ڈال دے. دوسرا ڈال ہی نہیں رہا. تو اتنے میں ایک گھڑ سوار قریب سے گزرا, اس نے اس کو آواز دی, بھائی جان ذرا کام ہے. وہ آیا, کہہ رہا یار یہ بیر جو ہے نا میرے منہ میں اٹھا کے ڈال دو. اس نے کہا کمبخت تو اتنا نہیں کر سکتا کہ بیر اپنے منہ میں اٹھا کے ڈال لے, اور اگر نہیں ڈالا جا رہا تھا تو مجھے بلانے کی کہ یہ جو تیرے ساتھ لیٹا ہوا ہے اس کو بولتا نا. تو وہ دوسرا بولا میں کیوں ڈالوں اس کے منہ میں بیر. کہہ رہا میں لیٹا ہوا تھا, وہ ادھر آیا, کتا میرے اوپر پیشاب کرنے لگا, میں نے اس کو بولا ہٹا ہی نہیں رہا تھا. میں نے اس کو بولا کہ ہٹا ہی نہیں رہا تھا. میں نے کہا اب جب تو نے میرا کام نہیں کیا تو میں بھی تیرا کام نہیں کروں گا. ایک لڑکا سست تھا نا, تو ابا اس کے پریشان تھے. رفیع بھائی سن لیں اچھی طرح سے, ان کی بات نہیں ہے ویسے, ان کو سمجھانے کے لیے. یہ آگے لوگوں کو بتاتے ہیں نا ایسے واقعات, تو فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو. تو وہ جو کام باپ بیٹے کو کہے وہ بیٹا کر کے ہی نہ دے. باپ تنگ آ گیا, یار اس کمبخت کو میں کیا علاج کروں. تو ایک دن ابا ایک مشین لے کر آیا, اور ابا نے بیٹے سے کہا بیٹا تیری عادت کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں ایک مشین لے کر آیا ہوں, بٹن دبا کے ہر کام کرے گی. بٹن دبائے گا چائے آئے گی, بٹن دبائے گا پانی آئے گا. اب تیری زندگی میں سکون آ جائے گا, تجھے کچھ کرنا نہیں پڑے گا, بٹن دبا کے ہر کام ہوگا. بیٹا کہتا ہے ابا بٹن کون دبائے گا اس کا, اس کے لیے بھی کوئی ملازم لے آتے. تو یہ سستی جو ہے نا, سستی جتنی پیدا ہوگی یہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اگر آپ مشینی زندگی میں آنا چاہتے ہیں, خود کچھ نہیں کرنا چاہتے, تو کچھ دنوں کے بعد مشینوں کو استعمال کرتے ہوئے بھی آپ کو سستی محسوس ہوگی, جیسے کہ ہو رہا ہے. دیکھو پہلے لوگ لمبے لمبے سفر پیدل کرتے تھے نا, اب گاڑیوں میں جاتے ہیں, لیکن اب گاڑی میں جاتے ہوئے بھی سستی ہوتی, کون یہاں سے وہاں جائے. بائک پہ جاتے ہوئے بھی سستی ہو رہی ہے, یار کون دودھ لینے جائے. وہ بیگم بولی بھائی 6 انڈے لے کر آؤ, کہہ رہے میں انڈے کے بغیر ہی پراٹھا کھا لوں گا, میں نہیں لا رہا. یہی تو ہے, پرانے زمانے کا آدمی آگے دیکھ لے, بولے یار تمہیں تو فری ایک کک ماری اور جم کر کے پہنچے. تو جتنا سست انسان بنتا ہے بنتا چلا جاتا ہے, اور جتنا چست بنتا ہے چست ہوتا چلا جاتا ہے.